خالد صاحب، پاکستان کے جو کرکٹ کے 3 بڑے پلیئرز کو لندن کی ایک عدالت نے جو ہے وہ مجرم قرار دے دیا ہے، اور میرے خیال سزا بھی ہو جائے گی، ان کو لازمی ہو جائے گی. تو ہم تو دنیا میں بڑے، ہماری جو کرکٹ ٹیم عام طور پہ تو ایک مذہبی حوالوں سے بڑی مضبوط ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں تو اس طرح کی چیز قابل برداشت تو نہیں ہے. دیکھیے، یہ عجیب و غریب بات ہوئی ہے. پہلی دفعہ میرا خیال کرکٹ میں ایسا ہوا ہے کہ کسی اخبار نے کوشش کر کے ان کو پھنسوایا، اور وہ ایسا انہوں نے ثبوت اکٹھا کیا جو کہ پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ کو لینا پڑا اور پھر عدالت میں گئے. پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی رپورٹ ایسی آ گئی، ٹیلی فون کال انٹرسیپٹ ہو گئی، تو جو اپنے اپنے ملک کی تنظیمیں ہیں وہ سزائیں دے دیتی تھیں، اور ان کو یا میچوں سے نکال دیا یا ویسے ہی فارغ کر دیا. تو لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح سے ہمارا کیپٹن بھی، جو کہ پڑھے لکھے ہیں، اور اس کے بعد 2 ایک تو ذرا عادی سے تھے، اس طرح سے عادی تھے کہ وہ قانون شکنی کرتے رہے تھے. آصف جو تھے وہ، حالانکہ وہ میرا خیال بہترین بولر ہے، لیکن اس کو کبھی یہ یقین ہی نہیں تھا کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں. لیکن اتنے زیادہ سکینڈل ہو چکے تھے ان کے. اور پھر یہ لڑکا جو عامر ہے، اس کے اوپر لوگوں کو واقعی بہت ترس آ رہا ہے، اور اس کے وکیل نے وہاں پر جا کے کہا بھی ہے کہ آپ قبول کر لیں. تو انہوں نے قبول کر لیا، تو ان پر مقدمہ نہیں چلا، لیکن سزا ان کو بھی ہوگی. یہ میں مانتا ہوں کہ قوم کو اس پر بڑا صدمہ اور حیرانی ہوئی ہے. اچھا خالد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرپشن ہے اور یہ جو بے ایمانی ہے، یہ تو دنیا کی تمام کرکٹ ٹیموں میں ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہی تھا، اور پچھلے وقتوں میں سب لوگوں نے چھوٹی موٹی میچ فکسنگ اور یہ ابھی اسپاٹ فکسنگ اس طرح کا کام کرتے رہتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب اس کے اوپر تھوڑا سا لوگوں نے اس کو سختی سے دبانے کی کوشش کی، اور ایک بین الاقوامی مہم صرف اسی میں نہیں بلکہ فٹ بال ہر جگہ شروع ہوئی، تو باقی ملکوں میں اس کا اثر ہوا. 2-3 ہندوستان کے بھی پلیئر پکڑے گئے، ان کو تھوڑی سزائیں بھی ہوئیں. تو جو بورڈز تھے، یعنی قومی بورڈ، انہوں نے اس کے اوپر گرفت کی، اور پلیئروں میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ زائل ہو گئیں اور کم ہی پکڑے جانے لگے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے بورڈ سے یہ ایسا نہیں ہو سکا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے جو کہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، وہ ہے پلیئر پاور، جس کو کہتے ہیں کہ عوام پلیئر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ڈسپلن لانے کی کوشش کرتا ہے بورڈ، تو بورڈ کی پھر بدنامی ہوتی ہے، اس کے خلاف الزامات وغیرہ لگتے ہیں. پلیئرز کے ساتھ تو دنیا بھر میں خالد صاحب لوگ تو پلیئرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، بورڈ کے ساتھ یا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تو پبلک اوپینین نہیں ہوتا. دیکھیے، ایسا ہے کہ اگر تو عوامی رائے ایسی ہو کہ بورڈ اس کے آگے کھڑا نہ ہو سکے، پھر تو بات. اور مثلا جو بھارت کا بورڈ ہے، ایک تو وہ بہت ہی امیر بورڈ ہے، وہ چلانے والے کرکٹر نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ اس کو چلاتے ہیں. ایک تو انہیں خوف نہیں ہے کسی سے. جب انہوں نے سزائیں دیں تو لوگوں میں اگر کوئی جذبہ تھا بھی پلیئروں کے حق میں، تو اس کا اثر کچھ نہیں ہوا. ہمارے ہاں کچھ بورڈ کی تشکیل ایسی ہے. خالد صاحب، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ہاں، کیونکہ پاکستان جب سے بنا ہے، آپ نے ایز اے نیشن جو ہے وہ ادارے بنانے پہ زیادہ توجہ نہیں دی، ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی. آپ نے دیکھیں نا، آپ نے کون سا ادارہ پاکستان نے بننے دیا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں بننے دیا، جو سپریم ادارہ ہوتا ہے. آپ نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہیں بننے دیے، خاص طور پر. اور ابھی سپریم کورٹ جو ہے وہ اسرٹ کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا. عدالتوں کا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ نے جو ہے باقی جو سرکاری محکمے ہیں، جتنی بھی سیکٹریٹ ہے وہاں، وہ بھی ایز اے، اور جو بیوروکریسی ہے، آپ نے وہ بیوروکریسی ایز اے ادارے نہیں ہے. وہ جب دیکھیں، وہ اگر آصف زرداری صاحب آ جائیں تو یہ سارے ان کے ڈھول بجانے لگتے ہیں. جب میاں نواز شریف تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے ذاتی ملازم ہیں، قانون کو اور اس کو اہمیت نہیں دیتے. پرویز الہی تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی قانون نہیں ہے سوائے پرویز الہی کی جو حکم ہے. تو آپ کے یہاں جو اداروں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، یہ صرف اسی کا نتیجہ نہیں ہے؟
اچھا، اس میں دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے اس کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں. یعنی وہ اس طرف نہیں جاتے، مذہب کی طرف نہیں جاتے. اگر وہ دیکھیں تو لیکن ہم مذہبی طور پر تو میرا خیال ہم بہت مضبوط لوگ ہیں. ہاں نہیں، وہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ دنیا جب دیکھتی ہے تو وہ اخلاقیات کو دیکھتی ہے، مذہبیت کو نہیں دیکھتی. اب دنیا کے اندر دو اخلاقیات اور مذہب دو معیار ہیں. ایک الگ چیز، ایک ہی ہوتی ہے ہمارے یہاں. ہم تو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کے دو معیار ہیں. ایک مذہبیت ہے جو کہ انہوں نے نجی شعبے میں ڈال دی ہے، اس کے وہ خیال نہیں کرتے. اور اگر فرض کیجیے آپ گراؤنڈ میں سجدہ کرتے ہیں تو وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ مرحبا نہیں کہتے یا کچھ اس طرح سے نہیں ہے. جیسے ہمارے جو کیپٹن جو ابھی پکڑے گئے ہیں، سزا ہونے والی ہے، وہ سجدہ وغیرہ کرتے تھے. لیکن وہ اخلاقیات کو وہ لیتے ہیں ایک کانٹریکٹ کے ذریعے سے جو آپ کے کام سے تعلق رکھتا ہے، سماجی. اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، وہ آپ نے پورا کیا ہے یا نہیں. جیسے اگر آپ بوتل بیچ رہے ہیں، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 100 گولیاں ہوں گی اور اصل میں 80 ہوں، تو یہ اخلاقیات ہے، یہ اخلاقیات کی رد ہے. تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ عبادات اور اخلاقیات کو ہم نے جوڑ دیا ہے، اور اس سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں مذہب ہم میں بہت زیادہ ہے، اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ انتہا پرستی بھی ہے، یعنی پاکستان میں مذہب کی انتہا پسندی بھی ہے، ساتھ ساتھ بدعنوانی بہت زیادہ ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اتنا زیادہ آپ مذہب کے ساتھ بھی ہوں، اور پورے ملک میں جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا ملک جو ہے بدعنوان ہو چکا ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو نہ بچا ہو. تو دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستان کے اندر سے ایک کرپشن کے خلاف شور مچا ہوا ہے، لیکن جب ان کے پلیئر آتے ہیں تو وہ بھی اتنے ہی کرپٹ ہوتے ہیں. تو یہ دنیا میں ہمارے بارے میں ایک رائے پکی ہو رہی ہے. اچھا، آپ نے یہاں پاکستان میں جو ہے، یہ آپ کی جو باتیں کر رہے ہیں، پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں، وہ جیسے لندن سے کچھ لوگ واپس آئے تو وہ یہاں کہہ رہے تھے، میں نے خود سنا کہ اصل اسلام تو جی وہاں پہ ہے، گورا ہے اصل اسلام، بس وہ تھوڑی سی کچھ عادتیں بدل لیں تو وہ اصل مسلمان تو ہیں. تو وہ تو جو اس کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ جو ان کی اخلاقیات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو اخلاقیات کو مذہب کہتے ہیں، تو لیکن ہم اخلاقیات پہ پورے نہیں اترتے اور اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں. ہاں نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ، یعنی انسان ہونے کے طور پہ، ہم نے اخلاقیات کو نظر انداز کیا ہے اور عبادات کی طرف جا کے اور اس سے پارسائی حاصل کرتے ہیں. لیکن اصل جو ہر مذہب میں اور ہر جو بھی تحریک ہوگی، اخلاقیات ہی اس میں آگے ہوگی. اور اسلام کے اندر بھی یہی اخلاقیات ہے کہ آپ جو کام کریں وہ ایمانداری سے کریں، جو معاہدہ آپ نے کیا ہے، جو کانٹریکٹ کیا اس کو پورا کریں. وہ ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلامی معاشرے میں یہ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ عبادات کی طرف جاتے ہیں اور کئی دفعہ عبادات کا لبادہ اوڑھ کے آپ غلط کام بھی کرتے ہیں. اچھا، لیکن ایک بات خالد صاحب جو سامنے آئی ہے کہ جو ہماری کرکٹ میں جو ہے وہ برائیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یا یہ بد اخلاقی ہے، یہ کرپشن ہے، اس کی ایک وجہ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو بورڈ ہے، کرکٹ بورڈ ہے، جو ایک ادارہ ہے جس کو مضبوط ہونا چاہیے، وہ مضبوط نہیں ہے، وہ فنکشن نہیں کر رہا. اگر وہ فنکشن کر رہا ہوتا تو یہ کرپشن اتنی دور تک نہ جاتی. ہاں جی، یہ دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں کسی برائی کو ختم کرنے کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کردار ایسا اس کا بنائیں، اسکول سے یا گھر سے ایسا کردار بنائیں کہ وہ اچھا آدمی بن کے نکلے. دوسرا یہ ہے کہ ادارہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ ہر دفعہ جب آپ غلط کام کریں تو آپ کو سزا دینے کے قابل ہو. اور وہاں پر جیسے میں نے کہا کہ جو پلیئر پاور ہے وہ پاکستان میں اتنی بڑھ گئی کہ بورڈ اس کے سامنے مجبور ہو گیا. ادارے جو ہے کمزور، یعنی جو پلیئر ہے اس نے اپنا امیج اتنا زبردست کیا اور عوام نے بھی اس کے ساتھ مل گیا، تو یہ ہوا کہ ادارہ اس کے سامنے پھر کمزور پڑ گیا. باقی جگہ ایسا نہیں ہوا، ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا.